وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی واجب الاحترام معززین سامعین کرام، ایک مولانا صاحب کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے اپنے ہاتھ میں قرآن مجید اٹھا رکھا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ قرآن پاک اٹھا کر کہتا ہوں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ضرور کرتا۔ گویا اس نے اس کو العیاذ باللہ بدعت سیئہ قرار دیا اور لوگوں کو کہا کہ ایسا کرنا ناجائز ہے۔ پھر اس پر ہمارے محلے کے نوجوانوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ بعض معاملات میں یہ لوگ سچے ہیں۔ اب میں آج ان کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ نوجوان جن کو مکمل وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، نماز کے فرائض اور واجبات اور سنن سے بھی واقف نہیں ہے، وہ اس طرح فیصلہ کرتے ہیں جیسے ان کو تمام علوم پر دسترست حاصل ہے اور ہر علم میں وہ مہارت رکھتے ہیں، ایسے فیصلے کرتے ہیں۔ اب ان کو چاہیے کہ یہ بات سنیں اس مسئلے پر کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کا مانگنا کیا ہے۔ ہمارے مسلک، ہمارے مذہب مہذب جماعت اہل سنت مسلک بریلویہ کے نزدیک نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا مستحب ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، مستحب ہے۔ دعا کا مانگنا اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی ہے اور میت کے ساتھ بہت بڑا بھلا کرنا ہے۔ اب اس مسئلے پر کہ وہ صاحب کہہ رہے تھے نہ تو سرکار سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام کا عمل ہے، تو قرآن مجید میں اس مسئلے پر 9 آیات یہ ناچیز پیش کر سکتا ہے اور متعدد احادیث طیبہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کر سکتا ہوں جس میں سرکار کا بھی عمل ہے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کا، اور سرکار کے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی عمل ہے۔ پہلی آیت طیبہ سنیں، رب لم یزل نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے متعلق کہ رب ذوالجلال کہاں ہے، تو ان سے یہ فرما دیجئے فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہوں، میں ان کی شہ رگ سے بھی ان کے زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعِ، میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعانے، جب بھی وہ دعا مانگے۔ اب اذا دعانے اس میں تعمیم ہے، اس میں اطلاق ہے، اور فقہ حنفی کا یہ مسلم قاعدہ ہے اصول فقہ کا کہ المطلق یجری علی اطلاق ہی، کہ جو آیت مطلق ہے اس کو اپنے اطلاق پر ہی چھوڑنا چاہیے۔ گویا رب لم یزل نے فرمایا اے پیارے محبوب جب بھی تیری امت سے کوئی مسلمان میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کی دعا کو اجابت کے درجہ پر لے جاتا ہوں۔ جب بھی وہ دعا کرے، اذا دعانے میں اللہ نے مطلق چھوڑا ہے، وقت کی قید نہیں لگائی۔ یہاں تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دعا جنازہ سے پہلے مانگو، دعا جنازہ کے بعد مانگو، نماز سے پہلے مانگو، نماز کے بعد مانگو، دن کو مانگو، رات کو مانگو،
کسی وقت بھی مانگو، رب لم یزل فرماتا ہے میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب یہاں دکھاؤ مجھے کہ رب لم یزل نے منع کیا ہو کسی وقت میں دعا مانگنے سے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اتنی سمجھ تو الحمدللہ رکھتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے یہ کس سے ہم مانگتے ہیں؟ رب سے مانگتے ہیں یا مخلوق سے مانگتے ہیں؟ ذرا بلند آواز سے کہیں، رب سے مانگتے ہیں۔ تو رب سے مانگنا کس وقت، کس آیت اور کس حدیث میں ہے کہ ناجائز ہے؟ بلکہ رب تو فرماتا ہے جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ بھئی یہاں کوئی نماز جنازہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس کا ایک لطیفہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کو کہا میاں نماز پڑھو، اس نے کہا جی کہاں لکھا ہوا ہے نماز پڑھنے کا؟ تو اسے کہا گیا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ کہنے لگا کہ رب نے ایمان والوں کو کہا ہے نا، میرا نام کہیں لکھا ہے تو بتاؤ مجھے۔ اب اس کو کہا گیا بھلے میاں یہاں نام ہر ایک کا کیسے آ سکتا ہے؟ تو مومن ہے، مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگا ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو پھر تو تجھے نماز پڑھنا پڑے گی، رب نے مومنوں کو حکم دیا ہے۔ یہاں بھی رب لم یزل نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اپنی امت کو یہ فرما دو جو آپ کی ذات پر ایمان لا چکے ہیں کہ جب بھی وہ دعا مانگے میں ان کی دعا کو قبول کروں گا، خواہ وہ نماز جنازہ کے بعد مانگے یا پہلے مانگے۔ یہ رب نے نہیں فرمایا نماز جنازہ کے بعد مانگو گے تو نہیں قبول کروں گا، نماز جنازہ کے بعد مانگو۔ وہ بھی اس آیت طیبہ کا مثال ہے، پہلی آیت۔ دوسری آیت دیکھیں، فرمایا انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ دعا کیا کرتا تھا، میرے بندوں میں سے ایک گروہ دعا کیا کرتا تھا۔ کیا دعا کرتا تھا؟ کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو تم ان سے تمسخر کرتے تھے، یہاں تک کہ میری یاد بھی بلا بیٹھے، اور تم ان سے تمسخر اس طرح کرتے تھے کہ میری یاد، میرا ذکر بھی تم بھلا بیٹھے، اور تم ان سے ہنسی کرتے رہتے تھے۔ اب دیکھیں بعین ہی رب نے وہی نقشہ اس آیت طیبہ میں کھینچ کے رکھ دیا ہے کہ جب ہم نماز جنازہ پڑھ کر نماز جنازہ کے بعد 1 2 3 4 منٹ کے لیے بیٹھ کر میت کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ بندے کھڑے ہو کر ہمیں دیکھ کر ہنستے ہیں۔ تو اب دیکھو اسی کیفیت کو رب نے قرآن میں بیان کیا ہے یا نہیں کیا؟ رب نے یہ فرمایا کہ تم ہنسی کیا کرتے تھے، یعنی تمہارا یہ ہنسی کرنا غلط ہے، اور یہ دعا مانگنا رب کی بارگاہ میں ان کا صحیح ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بھی یہ رب کی منشا کے مطابق ہے، اور رب کی بارگاہ میں دعا مانگی جاتی ہے۔ 2 آیتیں۔ تیسری آیت ہے کہ رب نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ ادعونی، مجھ سے دعا کرو۔ کس سے دعا کرو؟ رب سے دعا کرو۔ اور ہم رب سے ہی دعا کرتے ہیں، کسی ولی سے، کسی نبی سے، کسی بندے سے تو دعا نہیں کرتے۔ ہم دعا کس سے کرتے ہیں؟ رب سے کرتے ہیں۔ اور رب نے کیا فرمایا؟ مجھ سے دعا مانگو، میری بارگاہ میں مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ آگے کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اب عبادت
کا مفہوم میرے مصطفیٰ کریم سے پوچھو، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ میرے رب لم یزل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا تو عبادت کا بھی مغز ہے، دعا تو عبادت کا بھی، اور فرمایا الدعاء هو العبادت، دعا عبادت ہے۔ تو پھر جو دعا سے اعراض کرتا ہے تو رب کی عبادت سے اعراض کرتا ہے، اور جو رب کی عبادت سے اعراض کرتا ہے، رب کیا فرماتا ہے کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ یہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا ان آیات طیبہ سے ثابت ہے، ان کی تعمیم میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے، کوئی دنیا کی تفسیر اٹھا کر دکھائیں جس میں یہ لکھا ہو ان آیات میں یہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا مراد نہیں ہے، تو میں ان کے ہاتھ چوم لوں گا، بلکہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک قرآن اور مصطفیٰ کی حدیث سے ثابت ہے۔ یہ تو 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وقت کی قلت کے پیش نظر۔ آؤ ذرا 2 حدیثیں بھی سنتے جاؤ۔ اگر کہو گے آئندہ جمعہ انشاءاللہ حدیثوں کی بھرمار کر دوں گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آقا کے اکابر صحابہ نے نماز جنازہ کے بعد دعا صرف مانگی نہیں، بلکہ صحابہ نے یہ کہا ہے کہ مصطفیٰ کریم اس طرح کرتے تھے۔ آؤ پہلی حدیث پاک، میرے پاس کتاب موجود ہے۔ کون سی کتاب؟ یہ وہ کتاب نہیں جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ فتح القدیر ہے، فقہ کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ یہ ان کے دارالافتاء میں بھی یہ کتاب موجود ہے، ہدایہ کی شرح ہے، اس میں حدیث پاک موجود ہے۔ اس کتاب کے لکھنے والے کون ہیں؟ ابن حمام، جو درجہ اتحاد کو پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ کیا لکھتے ہیں؟ فصل فی الصلاۃ علی المیت، اس میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ ما فی مغازی الواقدی حدثنی محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادہ وحدثنی عبد الجبار بن عمارہ عن عبد اللہ بن ابی بکر قال لما التقى الناس بموتى جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر۔ ایک جنگ ہوئی ہے سرکار کے دور میں، سرکار شامل نہیں ہوئے لیکن صحابہ کرام تشریف لے گئے۔ کس علاقہ میں؟ سرکار تو مدینہ طیبہ میں ہے، لیکن یہ جنگ ہوئی شام کے علاقہ موتا کے مقام پر، اردن کے ساتھ۔ تو وہاں یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ہو رہی ہے تو میرے آقا مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے ہیں، اور دیکھیں میرے آقا کے درمیان اور میدان کارزار کے درمیان سارے حجابات رب نے اٹھا دیے۔ مدینہ میں بیٹھ کر میرے آقا تمام میدان کارزار کا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کاشف لہ ما بینہ و بین الشام بینہ و بین الشام فہو ینظر الی معرکتہم، میرے آقا کے درمیان اور شام کے درمیان حجابات ختم، اور میرے آقا مدینہ میں بیٹھ کر شام کے میدان کارزار کا حال ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا فقال علیہ الصلاۃ والسلام اخذ الرایۃ زید بن حارثہ، اے میرے صحابہ اس وقت اسلام کا جھنڈا زید بن حارثہ نے پکڑ لیا ہے، اب وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ فرمایا کہ حتی استشہدا، وہ جنگ لڑتے لڑتے جھنڈا اٹھائے ہونے کی حالت میں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ جب شہادت پائی تو پھر کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر حضرت زید بن حارثہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر لکھتے ہیں ودعا لہو، میرے آقا نے نماز جنازہ کے بعد دعا بھی منگائی، اور وقال استغفروا لہو، بھئی اس کے لیے استغفار کرو۔ داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو چکے ہیں، وہ جنت میں وہو یسعی، اور جنت میں چل رہے ہیں۔ اور دوسرا پھر فرمایا کہ ثم اخذ الرایۃ جعفر بن ابی طالب، اس کے بعد پھر اسلام کا جھنڈا جعفر بن ابی طالب نے اٹھا لیا۔
فمدا حتی استشہدا، اب وہ بھی جنگ لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے ہیں، فصلی علیہ رسول اللہ ودعا لہ، ان پر بھی نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد دعا منگائی، اور پھر فرمایا داخل الجنہ، ان کے اس کے لیے استغفار کرو، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گئے ہیں، کیسے؟ فہو یطیر فیہا بجناحین، وہ اپنے دونوں پروں کے ساتھ جنت میں اڑتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ واضح حدیث پاک ہے کہ جس میں سرکار نے خود نماز جنازہ کے بعد دعا منگائی ہے۔ یہ حدیث پاک، اور اس حدیث پاک کو وہ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں، میں جو اعتراض کرتے ہیں میں کرتا ہوں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، وہ یہ کہیں گے کہ اس ابن حمام نے لکھا یہ حدیث مرسل ہے اور حدیث مرسل حجت کے قابل نہیں۔ اگر وہ یہ کہیں گے تو ان کو اپنا حنفی ہونا چھوڑنا پڑے گا۔ حنفیوں کے نزدیک حدیث مرسل وہ دلیل ہے اور اس سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے۔ دوسری حدیث پاک کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا گیا۔ کتنے مرتبہ؟ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ آؤ میں حدیث پاک آپ کو سناؤں۔ یہ حدیث پاک مشکوٰۃ شریف میں بھی اور غالباً بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، دوسری سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ پر نماز جنازہ پڑھایا، اس کے بعد پھر دوسرے شہداء پر پڑھایا۔ کیسے؟ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک پڑی رہی اور دوسرے شہداء کو ہٹا لیا جاتا، پھر دوسرے رکھے جاتے، میرے آقا اس پر نماز جنازہ پڑھاتے۔ تو 70 مرتبہ حضرت امیر حمزہ پر نماز جنازہ نہیں پڑھائی، بلکہ نماز جنازہ تو ایک مرتبہ پڑھائی، لیکن 69 مرتبہ میرے آقا نے سیدنا امیر حمزہ پر دعا فرمائی۔ اب یہ بتاؤ، ہم تو ایک مرتبہ دعا مانگتے ہیں نا جنازہ کے بعد، تو آقا علیہ السلام نے 69 مرتبہ دعا منگائی، کتنی دیر لگی؟ یہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جلدی جلدی دفن کرو، نماز جنازہ پڑھا اٹھا کے جاؤ اور جلدی جلدی دفن کرو۔ کیا تمہارا یہ قانون میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد نہیں تھا؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ پر ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد 69 مرتبہ دعائیں منگواتے رہے۔ آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کو دفن کرنا ہے؟ کچھ سمجھو، کچھ سوچو اے نوجوانوں، اپنے مسلک کی رعایت کرو۔ خدا کی قسم ہمارا مسلک وہ ہے جس پر داتا علی حجویری ہے، ہمارا مسلک وہ ہے جس پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، ہمارا مسلک وہ ہے جس پر خواجہ گل حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارا مسلک وہ جس پر خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام مشایخ عظام۔ اگر تم یہ کہو کہ وہ سچے ہیں تو ان اکابر کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا؟ وہ تو پوری زندگی اس پر گزار گئے، اور الحمدللہ میں تو علماء کا طفل مکتب ہوں، میں کوئی عالم، میں کوئی فاضل نہیں ہوں، بلکہ میں علماء کا وہ ادنا ایک شاگرد ہوں جو کتابیں اٹھا کے دینے والا ہوں۔ الحمدللہ میں اس پر قرآنی آیات بھی مزید دے سکتا ہوں اور احادیث طیبہ بھی پیش کر سکتا ہوں۔ آخری حدیث پاک بدائع الصنائع اٹھائیں، کتاب کیا ہے؟ بدائع الصنائع، بدائع الصنائع کی پہلی جلد، اور نماز جنازہ کا باب، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند بندوں کے ساتھ آتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، تو میرے آقا نے نماز جنازہ پہلے پڑھ لیا تھا، نماز جنازہ پہلے۔ اب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا الصلاۃ لا تعاد، اے پیارے عمر نماز تو دوبارہ نہیں ہو سکتی، واستغفرہ وادعوا لہ، اس کے لیے استغفار کرو اور دعا مانگو۔ یہ کس نے فرمایا؟ نبی کریم نے۔ کس نے عمل کیا؟ صحابہ کرام نے۔ ابھی تو کہتا ہے کہ صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے، تیرے دل میں کچھ وٹ ہے اور تیرے دل میں یہ کوئی کالا کالا داغ ہے، اس کو نکال دے اور صدق کے آئینہ کو لگا کر قرآن و حدیث کا مطالعہ کر۔ اور میں ان بچوں سے بھی کہوں گا کہ جو کمنٹس کرتے ہیں کہ بھائی کچھ معاملات میں وہ سچے ہیں، ارے تیرا علم کیا ہے؟ تو جانتا کیا ہے؟ نہ تو باپ پر یقین کرتا ہے، نہ دادا پر یقین کرتا ہے، نہ پردادا پر یقین کرتا ہے۔ کچھ عقل کے ناخن لے
اور اگر تمہیں کوئی شکوک و شبہات ہیں تو علماء کے پاس آ کر اس کو ختم کرو، اور یہ کمنٹس مت کرو۔ اور یہ اگر کوئی بد مذہب مرتا ہے، اگر کوئی صحابہ کرام کو کم و بیش کہنے والا مرتا ہے، اگر کوئی نبی کریم کی شان میں گستاخی کرنے والا مرتا ہے، یہ جناب کمنٹس کرتے ہیں اللہ ان کو معاف کرے، اللہ ان کی بخشش کرے۔ ارے تمہیں اگر تمہارے باپ کو کوئی گالی نکال دے تو سیخ پا ہو جاتے ہو، جو صحابہ کرام کو کم و بیش کہے تو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ عقل کرو اور اپنے مسلک پہ ڈٹے رہو۔ اور ہم اگر یہ کہیں کہ بھئی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم تو کچھ جواب نہیں دے سکتے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ تو ہمارا خون کا آخری قطرہ بھی نہیں کہے گا، بلکہ ہمارا مذہب، ہمارا مسلک قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اللہ کے فضل سے۔ تو اس لیے یہ وقت کی قلت کی بنا پر میں نے چند حدیثیں اور چند آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس پر میں نے آپ کو بتایا ہے 9 آیات قرآن کریم سے اور متعدد احادیث طیبہ وہ آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا مسلک قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس مسلک پر قائم رکھے اور اسی مسلک پر موت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔